آپ نے جگر مراد آبادی کا تذکرہ سنا ہوگا، ہندوستان کے مشہور شاعر گزرے جگر مراد آبادی، بہترین اشعار کہا کرتے تھے، بہترین نظمیں پڑھا کرتے تھے، قوم کی ایک امانت تھے جگر مراد آبادی، لیکن ساتھ ہی ساتھ شراب بے حد پیا کرتے تھے، بہت زیادہ شراب پیتے۔ ایک مرتبہ ان کی ملاقات حضرت حکیم الامت رحمت اللہ علیہ کے خاص خلیفہ خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمت اللہ علیہ سے ہو گئی۔ خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمت اللہ علیہ ڈپٹی کلکٹر تھے، لیکن حضرت کی صحبت کی وجہ سے سفید کرتا پہنتے، باشرہ تھے اور نورانی چہرہ تھا۔ ایک مرتبہ جب جگر صاحب کی ملاقات ہوئی تو کہا، خواجہ صاحب یہ نورانی چہرہ کہاں سے ملا؟ تو خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت حکیم الامت رحمت اللہ علیہ کی صحبت سے ملا ہے۔ جگر صاحب نے کہا، میرا بھی دل کرتا ہے کہ میں تھانہ بھون جا کر حضرت حکیم الامت کی صحبت اختیار کروں، لیکن شراب کی ایسی بری لت لگ چکی ہے کہ اس کے بغیر میں نہیں رہ سکتا، اور شراب کے ساتھ حضرت کے یہاں اجازت آنے کی نہیں ہو سکتی۔ ایسا کرو، آپ حضرت سے اجازت لو کہ اگر شراب کے ساتھ آنے کی اجازت ہے تو میں آ جاؤں۔ خواجہ صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے، حضرت سے ملاقات ہوگی تو میں معلوم کروں گا۔ جب خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمت اللہ علیہ کی حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ سے ملاقات ہوئی تو کہا، حضرت جگر صاحب ملے تھے، آپ سے ملاقات کا شوق رکھتے ہیں، لیکن شراب کی عادت ایسی لگی ہے کہ اس کے بغیر تھوڑی دیر بھی نہیں رہ سکتے۔ تو حضرت حکیم الامت رحمت اللہ علیہ نے کہا، خواجہ صاحب آپ نے کیا جواب دیا ان کو؟ کہا، حضرت میں نے تو یہ کہہ دیا کہ میں پوچھ کر کے بتاؤں گا۔ تو حضرت نے کہا کہ ان سے کہہ دو کہ شراب کے ساتھ ہی آ جائیں، شراب کی بوتل لے کر ہی آ جائیں۔ میں خانقاہ کے اندر رہنے کی اجازت تو نہیں دے سکتا، اس لیے کہ یہ قوم کی امانت ہے۔ ہاں، اپنے گھر کے اندر ایک کمرہ دے سکتا ہوں مہمان نوازی کے طور پر، وہ اس میں رہیں اور جو چاہیں کریں۔ جب یہ بات خواجہ صاحب نے جگر صاحب کو بتائی تو اپنی بغل کے اندر شراب کی بوتل لیے ہوئے حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور حاضر ہوتے ہی حضرت سے کہا، حضرت میرے لیے 4 دعائیں کر دیجئے۔ پہلی دعا کہ اللہ یہ شراب کی بری عادت چھڑا دے، دوسری دعا کہ اللہ تعالی حج بیت اللہ نصیب کر دے، تیسری دعا میرے چہرے کے اوپر بھی اللہ کے نبی کی سنت سج جائے، داڑھی رکھ لوں میں، اور چوتھی دعا کہ اللہ رب العزت مجھے معاف کر دے۔ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ اللہ کے ولی تھے، اسی وقت ہاتھ اٹھائے آسمان کی طرف اور اللہ سے یہ 4 دعائیں کی۔ جب حضرت کی خدمت سے جگر صاحب واپس آئے ہیں تو دعا کا اثر دیکھیے، اللہ والے کی صحبت کا اثر دیکھیے، آ کر ہی شراب کی عادت کو چھوڑ دیا، اور جیسے ہی شراب چھوڑی بیمار پڑ گئے، کیونکہ جب انسان اتنا نشہ کرتا ہو کہ تھوڑی دیر بھی اس نشے کے بغیر رہ نہ سکتا ہو، اگر فوراً چھوڑ دے گا تو بیمار ہو جائے گا۔ اور چونکہ مشہور شاعر تھے ہندوستان کے، تو بڑے بڑے ڈاکٹر علاج کرنے کے لیے حضرت کے یہاں موجود ہوئے، اور تمام بڑے بڑے ڈاکٹروں نے کہا کہ جگر صاحب آپ کا علاج صرف یہ ہے کہ تھوڑی سی شراب پی لیجئے، تھوڑی تھوڑی کر کے شراب کو چھوڑیں گے تو آپ کی صحت صحیح ہو جائے گی، بیماری ٹھیک ہو جائے گی۔ تو جگر صاحب نے کہا کہ یہ بتاؤ
اگر میں شراب اسی طرح پیتا رہا تو کتنے دن زندہ رہوں گا؟ ڈاکٹروں نے کہا کہ 10 سال سے زیادہ زندہ نہیں رہ سکتے۔ جگر صاحب کہتے ہیں کہ جب 10 سال کے بعد مرنا ہی ہے تو 10 سال تک شراب پیتے ہوئے اللہ کے قہر کے اندر رہنا یہ پسند نہیں ہے۔ میں یہ مناسب سمجھتا ہوں کہ میں شراب کو چھوڑ کر ابھی مر جاؤں گا تو اللہ کی رحمت کا سایہ تو نصیب ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت نے اس کے بعد حضرت کو صحت دے دی، پھر بیت اللہ کا حج کرنے بھی چلے گئے، اور پہلے زمانے کے اندر حج کرنے میں کئی مہینے لگتے تھے، پانی والے جہاز سے جاتے تھے۔ جب وہاں سے لوٹے تو 1 مشت کے برابر داڑھی بھی ہو گئی ماشاءاللہ، 3 دعائیں قبول ہو گئی، شراب بھی چھوٹ گئی، حج بیت اللہ بھی نصیب ہو گیا، داڑھی بھی رکھ لی۔ اب جب جہاز سے اترے ہیں تو وہاں پر تو آئینہ دیکھنے کا موقع ملا نہیں۔ بمبئی کے ساحل پر جب جہاز سے اترے تو آئینہ دیکھا اور چہرے کے اوپر ماشاءاللہ باشرہ داڑھی دیکھی تو مسکرا کر خوشی میں یہ اشعار دل سے نکلے: چلو دیکھ آئیں تماشا جگر کا، چلو دیکھ آئیں تماشا جگر کا، سنا ہے کہ وہ کافر مسلمان ہو گیا۔ یہ شعر زبان سے نکلے۔ اس کے بعد حضرت سے ملاقات کے لیے تھانہ بھون جب گئے ہیں تو تانگے کے اندر بیٹھے ہیں، پیچھے بیٹھے ہوئے، اور آگے ایک تانگے والا جس میں بیٹھے وہ یہی شعر پڑھ رہا تھا: چلو دیکھ آئیں تماشا جگر کا، سنا ہے کہ وہ کافر مسلمان ہو گیا۔ اس کے بعد حضرت سے ملاقات کی، بڑی خوشی کا اظہار کیا۔ تو اس واقعے سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ والوں کی صحبت کی وجہ سے زندگیاں پلٹ جاتی ہیں۔ جیسے جگر صاحب کی زندگی ایک دم پلٹ گئی۔ اس لیے میرے بزرگوں، اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر فرمایا کہ اگر ایمان والوں کی صفت حاصل کرنا چاہتے ہو تو پھر اپنے نفس کو، اپنے دل کو، اپنے اخلاق کو پاکیزہ بنانے کی کوشش کرو۔ اور یہ پاکیزہ کیسے بنے گا؟ کسی اللہ والے کی صحبت کی وجہ سے ہمارے نفس کی گندگی نکل جائے گی۔